لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اعزائے گرامی، سورہ مومنون جو ہے اس کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ پروردگار جو ہے مومنین کی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون. یہ لوگ جو ہیں مومنین وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں پچھلے درس میں ہم نے بتائی تھی نماز کے سلسلے میں، اور نماز کا تذکرہ دوبارہ جو ہے پروردگار نے اسی سورے میں جو ہے پہلی صفت جو ہے نماز کی مومنین کی صفت بتائی تھی کہ نماز میں وہ خاشع اور خاضع رہتے ہیں، اور یہ 8ویں صفت بتا رہا ہے پروردگار کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو نماز کی عظمت، نماز کی اہمیت کی طرف پروردگار متوجہ کر رہا ہے. تو میں نے آداب نماز یا نماز کس طریقے سے ہماری قبول ہوگی، تو میں نے پہلی شرط آپ کے سامنے بتائی تھی، پہلی بات بتائی تھی کہ اجزاء و شرائط کا جو ہے دھیان رکھنا ہے ہم کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بارگاہ معبود میں جو ہے یعنی ہمیں حاضر رہنا ہے. حضور یعنی حاضری، پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے. تو اسی لیے جو ہے کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. توجہ کیجئے گا، میں یعنی ائمہ طاہرین کی حدیثوں کی طرف اور روایتوں کی طرف، مولا کے اقوال کی طرف جو ہے متوجہ کر رہا ہوں کہ نبی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. توجہ کیجئے گا، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو، اس لحاظ سے عبادت کرو، ایسے عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے. اگر انسان جو ہے یہ سوچ کر نماز پڑھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو جیسے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ ذہن میں ہو کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو دیکھیں دونوں باتیں اپنی جگہ پر ہیں. اگر انسان یہ دیکھے گا، یہ سوچے گا کہ سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے، تب بھی جو ہے اس کا لحاظ کرے گا. اور اگر یہ سوچے گا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تب بھی اس کا لحاظ کرے گا. جیسے گھر میں ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اگر یہ ذہن میں اس کے موجود ہے کہ ابا جو ہے ہمارے تمام کام سے جو ہے واقف ہیں، تو وہ ابا کا لحاظ کرے گا، باپ کا لحاظ کرے گا. چاہے وہ باپ کو دیکھ رہا ہو، چاہے باپ بچے کو دیکھ رہے ہوں، دونوں لحاظ سے وہ جو ہے ایسے کام نہیں کرے گا جو باپ کی مرضی کی مخالفت کرے، مخالفت ہو. تو ویسے یہاں پر بھی ہے کہ انسان جو ہے عبادت کر رہا ہے تو ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر جو یہاں تک کہا گیا ہے کہ یعنی روایت میں ہے کہ ایک دن پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ انس بن مالک نماز میں جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تو آن حضرت نے انس سے فرمایا یا انس ہو صلی صلاۃ مودع، کہتے انس تو نماز پڑھو آخری نماز کی طرح، یعنی صلاۃ مودع. مودع مانا ہوتا ہے وداع، وداع.
آخری نماز کی طرح پڑھو، یعنی آخری نماز سمجھ کر پڑھو. ترى انك لا تصلي بعدها صلاة ابدا، اور گویا اب جو ہے اس کے بعد کبھی بھی تم نماز نہ پڑھو گے. ایسے تصور کرو، ایسے سوچو، ایسے نماز پڑھو. اضرب ببصرک موضع سجودک، اور تم اپنے بصر کو، اپنی آنکھوں کو سجدے کی جگہ کی طرف رکھو، یعنی تمہارے نظر پوری جو ہے سجدے کی طرف ہونی چاہیے. وَلَا تَعْرِفُ مِنْ عَنْ يَمِينِكَ وَلَا عَنْ شِمَالِكَ وَعْلَمْ أَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يَرَاكَ وَلَا تَرَاهُ، یعنی تم جو ہے اپنے سجدگاہ پر جو ہے اپنی نگاہوں کو جمائے رکھو اور دائیں بائیں ہرگز توجہ نہ کرو، اور یاد رکھو کہ تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جو تمہیں دیکھ رہا ہے، اگرچہ تم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو. تو یاد رکھیے اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو نبی نے جو ہے اس طریقے سے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ نماز میں حاضر اور ناظر ہونا چاہیے، یعنی یہ سمجھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم حضور قلب پیدا کریں، ہم اس میں جو ہے بالکل توجہ رکھیں کہ آخر کیا ہے. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یقیناً اگر اس کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء جوارح بھی جو ہے خشوع اور خضوع میں رہتے، یعنی خاضع اور خاشع رہتے. بہرحال بات کو تفصیلی بات نہیں پیش کرنی ہے، ایک ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. نشاط و ولولہ اپنے اندر پیدا کرے نماز میں، یعنی منافقین جو ہوتے ہیں وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی منافقین خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور خدا ان کی توڑ پیش کرتا ہے، اس دھوکے جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اس کے یعنی توڑ پیش کرتا ہے، یعنی اس کو خدا جو ہے ان کو دھوکے میں رکھنے والا ہے. اور یہ نماز کے لیے اٹھتے بھی ہیں تو سستی کرتے ہیں، یعنی اگر یاد رکھیں اگر نماز میں سستی پیدا ہو جائے تو انسان منافقین میں شمار کیا جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں منافقین. تو بہرحال جو کہتے ہیں کہ یہ نشاط و ولولہ اپنے اندر پیدا کرے، کبھی جو ہے سستی نہ پیدا کرے. جلدی آپ کے سامنے، اور ابھی آپ کے سامنے پہلی صفت جو ہے مومن کی جو بتائی گئی تھی خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، تواضع انکساری ہونے چاہیے. علماء اخلاق نے نماز میں خشوع کے دو قسمیں بتائی ہیں، ایک خشوع ایک قلبی ہے، ایک جسمانی خشوع ہے. قلبی کا مطلب یہ ہے کہ فکر اور خیال یعنی ہر طرح کی باتوں سے صاف ہو، خالی ہو، صرف خدا کی طرف متوجہ ہو دل جو ہے اس کا. اور جسمانی خشوع اس کے اعضاء و جوارح کوئی ایسا کام نہ کریں جو نماز کی شان کے خلاف ہو، لہذا اس کی نظریں صرف سجدگاہ پر ہو، نہ کہ ادھر ادھر جو ہے دائیں بائیں کسی طرف نہیں ہونا چاہیے، بالکل جو ہے سجدگاہ کی طرف جو ہے دیکھنا چاہیے، جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. بہرحال جو ہے کہتے ہیں حضور قلب جو ہے ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو پیغمبر فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ عبد لا يحضر قلبہ مع بدنہ. نبی فرماتے ہیں جو اس شخص کی نماز ہرگز قبول نہیں ہے پروردگار کی بارگاہ میں جس کا دل اس کے بدن کے ساتھ حاضر نہ ہو، یعنی حضور قلب چاہیے، اس کے ساتھ بدن بھی حاضر ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ جلدی سے آپ کے سامنے، کیونکہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ نماز کا احترام ضروری ہے، تب محافظین میں شمار کیا جائے گا اسے. نماز کا احترام ضروری ہے، نماز کی اہمیت ضروری ہے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی اگر جو ہے نماز کو سبک سمجھتا ہے، نماز کو ہلکا سمجھتا ہے تو مولا فرماتے ہیں ہماری شفاعت اس کو حاصل نہیں ہونے والی. تو نماز کو ہلکا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اول وقت نماز نہیں پڑھتا اور نتیجے میں جو ہے
یہ دھیمے دھیمے ٹالتا رہتا ہے اور نتیجے میں آخر وقت میں نماز ادا کرتا ہے۔ اول وقت کا خیال کرنا بہرحال ضروری ہے، اور نماز کو جو ہے اسی لیے ہم نے بتایا کہ یعنی احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتہا، یعنی بہترین عمل، محبوب ترین عمل جو ہے اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ نماز کو بر وقت پڑھنا ہے۔ یعنی یاد رکھیے گا کہ یہ جو نبی نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتہا، یعنی محبوب ترین عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ نماز کو بر وقت پڑھنا ہے۔ زینت اور آرائش، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تک کہا گیا کہ خوشبو یعنی عطر لگا کے نماز پڑھنا بہت ثواب ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹے، اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد کے پاس اپنی زینت ساتھ رکھو، یعنی مزین کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو خوشبو لگا کے جاؤ۔ بہرحال جو کہتے کہ لہذا مناسب یہی ہے کہ نمازی نماز پڑھتے وقت پاک و صاف رہے اور مناسب لباس پہنے، یعنی اس کی ظاہری شکل و صورت بھی مناسب ہو، اور پھر وہ خدا کی بارگاہ میں حاضری دے، جس کی بہرحال جگہ کی بہت ہی ضرورت ہے اور توجہ ضروری ہے۔ مثلا آپ گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مثلا جب موقع ملے تو اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ کے جسم سے بدبو اگر آ رہی ہے تو کسی سے ملیں گے تو وہ آپ سے اچھی طرح نہیں ملے گا، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو ہے مزین کرے اور عطر و خوشبو لگا کر جو ہے نماز پڑھے۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ ایک رکعت نماز جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے یعنی عطر لگا کے پڑھے گا تو ایسے ہے جیسے کہ 70 رکعت نماز کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو یہی کہتے کہ مومنین کی صفات جو بیان کی جا رہی ہے، ان مومن کی صفات میں سے ایک صفت جو بیان کی گئی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یعنی یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں جو ہے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، محافظین صلاۃ ہیں۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو واقعاً جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور نماز جو ہے شکرانہ ادا کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں یعنی نبی سے کیا کہا گیا؟ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یعنی کیا مطلب؟ بے شک ہم نے جو ہے تمہیں عطا کیا کوثر، یعنی کثرت نسل کہیے، یعنی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے جو ہے یعنی یہ نعمت جو نازل ہوئی ہے نبی کے پاس، تو کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر، یعنی شکرانے کے لیے جو ہے فصلی، پس نماز پڑھو، ونحر قربانی عطا کرو، یعنی شکرانہ اگر ادا کرنا چاہے انسان تو نماز جو ہے شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ذکر اکبر بھی ہے نا۔ اب آگے جو ہے یعنی ان تمام صفتوں کو جو بیان کیا گیا ہے تو پروردگار کہہ رہا ہے اولئک ھم الوارثون، یعنی یہ لوگ جو ہیں وارثین ہیں، یعنی ان کانوا بہذہ صفت، اگر یہ صفتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، جو یہاں پہ جو ہے صفتیں بتائی گئی مومنین کی، اگر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں تو یہ جو ہے وارثین میں سے ہیں۔ اور وارثین کون ہوتے ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یعنی یہ وارثون وہ ہوتے ہیں جو فردوس کے وارث ہوتے ہیں، جنت الفردوس، یعنی فردوس وہ اعلیٰ درجے کا نام ہے، تو فردوس کی طرف جو ہے وارث ہوتے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔ یہاں پر جو ہے واجتمعت فیہم ہذہ الخلال ہم الوارثون، اب ظاہر ہے انہی کے درمیان جو ہے یعنی یہ کہا گیا کہ تمام صفتیں اگر پیدا ہو گئی، یہ تمام صفتیں اگر جمع ہو گئی ان کے درمیان، مومن درمیان، تو یاد رکھیں یہی لوگ وارثین ہوں گے یوم القیامہ، قیامت دن یہی لوگ وارث ہوں گے،
جنت کے حقدار یہی لوگ ہوں گے مومنین جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں. بہرحال جگہ فقط روی عن النبی، نبی سے روایت ہوئی ہے کہ انہو قال، کہ نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا لہ منزلان، یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ ما منکم من احد، تم میں سے کسی ایک کے لیے کچھ نہیں ہے الا لہ منزلان، مگر کہ دو منزلیں وہاں پر، منزل فی الجنہ و منزل فی النار، ایک منزل جو ہے یعنی جنت میں ہے اور ایک منزل کس میں ہے؟ جہنم میں ہے. ہر ایک کے لیے ایک جنت میں منزل ہے اور ایک جہنم میں منزل ہے، آگ میں منزل ہے. جہنم اور جنت دونوں میں ایک ایک منزل ہے، نبی فرما رہے ہیں. اچھا، فَإِن مَاتَ وَدَخَلَ النَّارِ، اگر مر جائے اور جہنم میں داخل ہو تو وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنزِلَهُ، تو اس منزل کے اہل جنت وارث ہو جائیں گے. یعنی غور کریں اس میں، یعنی اگر جو ہے غور کیا جائے تو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے دو جگہیں ہیں، ایک جنت میں جگہ بنائی گئی ہے اور ایک جہنم میں جگہ بنائی گئی ہے. اگر کوئی مر گیا اور وہ جہنم میں چلا گیا اپنے اعمال کے بنیاد پر، اپنے کردار کے بنیاد پر، یعنی وہ جہنم کا حقدار بنا، جہنم میں اس کو جگہ ملی مثلا، تو اب اس کی ایک جگہ تو باقی ہے نا جنت میں، تو وہ جنت میں جو جگہ اس کی ہے، جو گھر اس کا وہاں پر ہے، جو محل اس کا وہاں پر ہے، وہ کیا ہوگا؟ تو یہی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ اہل جنت جو اس کے وارث بن جائیں گے. جیسے پراپرٹی ہوتی ہے، بھائی پراپرٹی چھوڑ کے جو ہے کوئی گیا، ترکہ چھوڑ کے گیا، تو وہ وارثین جو کون ہوں گے؟ جو بعد والے ہیں. تو وہ تو مر کے چلا گیا، اب اس کی زمین جائیداد پیسہ سب کچھ جو ہے کس کو ملے گا؟ وارثین کو ملے گا. تو وارثین وہ ہوتے ہیں جو بعد میں حق، یعنی اس کا حق ان کو مل جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی مثلا محنت تو کر کی نہیں انہوں نے، تو ایسے ہی جو ہے وہ جنت میں جو جگہ رہ گئی ہے تو اہل جنت جو ہے اس کے وارث بن جائیں گے، اور فرمانے بن جائیں گے. تو اسی طریقے سے جو یعنی یہاں پر جو ہے وارثین کی بات چل رہی، وہ اسی طریقے سے کہ یہ مومنین جو ہے وارث بنے گے جنت میں، وہ بھی فردوس. وقیل انما میراث ہونا انہم یسیرون الی الجنہ بعد الاحوال المتقدمہ، یعنی کہا گیا ہے کہ بے شک جو ہے میراث کا مطلب یہ ہے یہاں پر، یعنی اس جگہ پر جو کہا گیا نا اولئک ہم الوارثون، یہاں پر جو ہے یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے جنت کی طرف تو ان کا مسیر ہوگا، ان کی یعنی ان کا طریقہ ہوگا، ان کا راستہ ہوگا جنت کی طرف، لیکن کس کے بعد الاحوال المتقدمہ، جو یہ تمام چیزیں پیچھے بتائی جا چکی ان حالتوں کے بعد، جو یہ حالتیں بتائی گئی ہیں. ابھی میں پھر تذکرہ کر دیتا ہوں ان حالتوں کو، یعنی یہ جو ہے حالتیں اگر پیدا ہو گئیں تو اس کے بعد وہ مسیر ان کا جو ہے جنت کا مسیر ہے، جنت کا راستہ ہے، جنت کے وارث بنے گئے. وَيَنْتَهِي، اور واقعاً وہ جنت کی طرف جو ہے وہ منتہی ہوں گے، کالمیراث الذی یسیر الوارث الیہ، جیسے وہ میراث ہوتی ہے کہ وارث جو ہے اس کا حقدار بن جاتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے، اس کو مل جاتا ہے. اسی لیے یہاں پہ وارثین کہا گیا. اور پھر جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فردوس جی کے وارث ہوتے ہیں. فردوس کیا ہے؟ وَهُوَ اسم من اسماء الجنہ، وہ جو ہے جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وَلِذَالِكَ اُنِّثَ، اس لیے مؤنث لے کر آئے. مؤنث مطلب ہوتا ہے ایک مؤنث ہوتا ہے، ایک مذکر ہوتا ہے، تو یہاں پہ مؤنث لے کر آئے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ جو بتایا گیا ہم فیہا خالدون، تو فیہا کی ضمیر جو مؤنث کی ضمیر ہے وہ فردوس پر پلٹ رہی ہے، یعنی یہ لوگ جو ہے فردوس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین، خالدون مانے ہمیشہ جو ہے جنت میں رہیں گے لوگ. تو جنت میں یہ وارث بھی ہوں گے اور جنت میں ان کو جگہ ملے گی. ایک قول یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہوا اسم ریاض الجنہ، یعنی وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ کا نام ہے.
جنت کے باغات میں ایک باغ ہے جس کا نام فردوس ہے۔ بہرحال جو ہے کچھ بھی ہو، فردوس جو ہے جنت کا نام ہو یا جنت کے باغات میں سے جو ہے کوئی باغ ہو، لیکن یہ اعلیٰ درجہ ہے مومنین کے لیے، سب سے بہترین درجہ جو ہے مومنین کے لیے معین کیا گیا ہے۔ آگے ایک قول یہ بھی ہے کہ ہوا جنت مخصوصہ، یہ فردوس جو ہے جنت مخصوص ہے، مخصوص جنت ہے جو صرف مومنین کے لیے جو ہے بنائی گئی ہو۔ بہرحال جو کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یعنی اختلافات جو پائے جاتے ہیں اسی بنیاد پر یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ جو ہے یعنی جنت اور یعنی تمام نعمتیں جو ہیں یہ سب جو کہتے ہیں کہ اس کے وارث بن جائیں گے، یعنی جنت میں جگہ ملے گی اور جنت میں جو تمام نعمتیں ہیں وہ ان کو ملیں گی، اور اسی لیے جو کہتے ہیں کہ یہاں پر وارث کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو وارث جو ہوتے ہیں یعنی کوئی محنت تھوڑی نہیں کرتے ہیں، بھائی باپ کا پیسہ بیٹے کو ملا ہے تو کیا بہت محنت کر لی کیا؟ صرف اس لیے کیونکہ یہ باپ کا اس کا بیٹا ہے، اس لیے جو ہے اس کو ارث میں جو ہے تمام پراپرٹی مل گئی، بغیر کسب کیے ہوئے، بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر تجارت کیے ہوئے مل گئی، مر گیا وہ مل گئی وہ تمام چیزیں۔ تو ویسے ہی جو ہے جنت میں وارث ہوں گے۔ تو اب ظاہر سی بات جیسے میں نے مثال دیا، وہ نبی کے قول نقل کیا کہ اس کی جو جگہ وہاں پہ جنت میں ہوگی، جب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ مومنین جو اہل جنت ہیں وہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے وارث بن جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایکسٹرا الگ سے جو ہے کہتے ہیں ان کے لیے یہ تمام نعمتیں ملیں گی۔ تو اگر آپ غور کریں تو نبی نے جو ہے کہتے ہیں کہ بہرحال جو بتایا ہے اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یعنی یہ جو یعنی کیا نام ہے مومنین کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے دہرا دوں۔ ان آیات مبارکہ نے یہ صاف واضح کر دیا ہے کہ مسلمان اور مومن ہونے کے لیے عقیدہ کافی ہے، لیکن کامیابی اور نجات حاصل کرنے کے لیے قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہیں، کامیابی اور نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی ذمہ داریوں کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، یعنی نماز میں خشوع و خضوع، ٹھیک، بندوں کے لیے مال زکوٰۃ ادا کیا جائے، یعنی مومنین کی مدد کی جائے، لوگوں کی مدد کی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، تو صفتیں۔ اخلاقی اعتبار سے لغویات سے پرہیز کیا جائے، لغویات کیسے کہتے ہیں؟ بیہودہ کام، لا یعنی کام، جس کا کوئی مطلب نہ ہو وہ کام، اس سے پرہیز کیا جائے۔ عفت کے اعتبار سے ناجائز ذرائع سے شہوت کی تسکین کا سامان نہ کیا جائے، یعنی انسان جو ہے جو خواہشات جنسیہ رکھتا ہے، شہوت جنسی جو موجود ہے، اس کو سکون دینے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہ اپنائے۔ مومن وہ ہوتے ہیں صرف جو ہے وہ شادی کرتے ہیں۔ سماجی معاملات میں امانت و عہد کا خیال رکھا جائے، یہ تب صفتیں بتائی جا رہی ہیں۔ بندگی کے استحکام کے لیے نماز کے اوقات کی پابندی کی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ان شرائط کے بغیر جو ہے نجات کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہے کہتے ہیں کہ اس مومن کے اندر پائی جائیں گی جو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اگر یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی تو جو کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے اور وہ وارث ہے، اور یہ نجات یعنی واقعاً جو ہے یعنی نجات یافتگان میں سے ہوں گے اور فلاح و کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں اور ہمیں جو ہے کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ اچھا، یہاں تک تو کہتے ہیں کہ مومنین کی صفات بیان کی گئی کہ مومنین جو ہے اس طرح سے ہوتے ہیں اور یہ وارث ہو جائیں گے فردوس میں اور جنت میں ان کو جگہ ملے گی۔ اب جو یہاں پر خلقت انسان کا ایک یعنی سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا، کیسے اس دنیا میں آیا۔ بہرحال جو کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان من صلالۃ من طین، اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میں نے انسان کو پیدا کیا۔ طین کہتے ہیں مٹی کو، مٹی کو، اور اگر آپ غور کریں تو یعنی سورہ رحمان میں جو ہے بیان کیا گیا ہے
کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال یعنی صلصال کہتے ہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی. خلقنا الانسان من صلصال کالفخار، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. کھنکھناتی ہوئی مٹی کیا مطلب ہے؟ یعنی مٹی سخت ہوتی ہے، اس سے بنایا. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے طین سے بنایا. طین مانے ہوتا ہے مٹی. تو ظاہر بات ہے کہ سلالہ کیسے کہتے ہیں پھر؟ یعنی مٹی سے ہم نے بنایا ہے تو سلالہ کیسے کہتے ہیں؟ تو سلالہ کے بارے میں جو ہے جو ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں وہ تمام غذا ہے اور پینے کی چیزیں ہیں جو نطفے میں تبدیل ہوتی ہیں، اسے سلالہ کہتے ہیں. یعنی مٹی سے جو ہے یہ تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں. مثلا مثال دے دوں آپ کو، آپ نے گیہوں جو ہے کھیت میں ڈالا، گیہوں کے چھڑک دیا آپ نے، تو گیہوں نکلا. تو گیہوں کہاں سے نکلا ہے؟ مٹی سے. آپ نے گیہوں کو جو ہے روٹی پکائی، اسی گیہوں سے جو ہے آپ نے دوسری چیزیں بنائی. تو اب یہ تمام چیزیں جو آپ بنا رہے ہیں، چاہے پینے کی چیزیں ہوں چاہے کھانے کی چیزیں ہوں، یہ سب چیزیں جو ہے مٹی سے اگ کر آئی ہیں، مٹی سے نکل کر آئی ہیں. پانی جو ہے کہاں نکل کر آ رہا ہے؟ پانی زمین سے نکل کر آ رہا ہے، مٹی سے نکل کر آ رہا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پانی پینے کی بات ہو یا کھانا کھانے کی بات ہو، یہ سب جگہ کہتے ہیں کہ مٹی سے نکل کر چیزیں آتی ہیں. آپ دیکھیں لیکوڈ جتنی بھی ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں، کھانے کی چیزیں جو ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں. چاہے پھل ہو، بھائی پھل دیکھیے، سبزی دیکھیے، سب زمین سے نکلتی ہیں. کچھ زمین کے اندر ہوتی ہے، کچھ زمین کے اوپر ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، خلق کیا ہے مٹی سے. کون سی مٹی سے؟ مٹی سے جو چیزیں کھانے پینے کی جو ہے نکل کر آتی ہیں اس کے ذریعے ہم نے پیدا کیا ہے. یعنی آپ دیکھیے انسان نے سبزی زمین سے نکلی کھائی، پھل زمین سے نکلے کھایا انسان نے، گیہوں، چاول، یہ سب چیزیں جو ہیں زمین سے نکلی، پانی بھی زمین سے. تو انسان نے چیزیں کھائی بھی ہیں اور کچھ چیزوں کو پیا ہے، پینے لکوڈ والی چیزیں پی ہیں. تو اب جو کھانا یعنی کھانا اور پینے کی بات جہاں تک آئی، اس سے نطفہ بنتا ہے. آپ غور کیجئے، اس سے نطفہ بنے گا. تو یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ نطفہ بنا، اس نطفے سے انسان کو پیدا کیا گیا. تو نطفہ جو ہے وہ اصل میں کیا تھا؟ یہی روٹی ہے، یہی چاول ہے، یہی پھل ہے جو اللہ نے اس کو نطفے میں تبدیل کیا ہے، اور اس نطفے سے جو انسان کو پیدا کیا گیا ہے. آگے دیکھیں، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو ہیں جو انسان کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، وہ سب نطفے میں تبدیل ہوئی چیزیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے اس انسان کو جعلناہ نطفتن، اس چیز کو جو ہے ہم نے جو ہے قرار دیا نطفہ. کس میں نطفہ قرار دیا؟ کس میں قرار دیا؟ فی قرار مکین. قرار مکین میں ہم نے قرار دیا. اچھا، قرار مکین کیا ہے؟ قرار مکین رحم مادر، شکم مادر. تو یہ ایک سلسلہ قائم کیا ہے جو پیچھے بتا چکے ہیں کہ زن و شوہر کو اللہ نے اس طریقے سے جو ہے قرار دیا ہے کہ نطفہ مد کا جو ہے وہ عورت کے رحم میں جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قرار مکین. یعنی ایسی چھپی ہوئی جگہ پہ جو ہے رکھا اللہ نے، اور یہ جو ہے رحم مادر ہے جس میں جو ہے نطفے کو اللہ نے قرار دیا. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نطفے کو جو ہے قرار مکین میں قرار دیا، رحم مادر میں قرار دیا،
ثم خلقنا النطفة علقہ، اور اس کے بعد جو ہے نطفے کو ہم نے علقہ قرار دیا، علقہ۔ تو علقہ جب قرار دیا تو یہ علقہ کیا چیز ہے؟ نطفہ ہے، علقہ ہے، اس کے بعد جو ہے یہ جو فخلقنا العلقۃ مضغہ، اس کے بعد علقہ کو جو ہے ہم نے مضغہ قرار دیا، پھر جو ہے مضغہ کو جو ہے ہم نے عظام یعنی ہڈی بنایا۔ اب یہیں پہ جو ہے ایک بات آپ کے سامنے نقل کر دوں، رحم مادر میں نطفہ گیا، نطفہ جو ہے 40 دن کے بعد جو ہے علقہ بنا۔ اچھا علقہ کیا چیز ہے؟ خون کا لوتھڑا، یعنی یہی نطفہ جو ہے جب قرار مکین میں پہنچا، رحم مادر میں پہنچا، تو یہ جو ہے 40 دن کے بعد جو ہے ایک خون کا لوتھڑا بنا، جس کو علقہ کہتے ہیں عربی میں۔ امام باقر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نطفہ 40 دن کے رحم مادر میں رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے علقہ بنتا ہے یعنی خون کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد مضغہ بنتا ہے یعنی گوشت کا ٹکڑا، یعنی پہلے نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر خون کے لوتھڑے کے بعد جو ہے گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد جو 4 مہینہ مکمل ہو جاتا ہے، بظاہر بات ہے 4 مہینے ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں 12 120 دن، تو 4 مہینے ہو گئے نہیں ہوئے، تو 4 مہینے مکمل ہو جاتا ہے تو خداوند متعال جو ہے 2 فرشتوں کو خلق کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہر ایک کے لیے 2 فرشتوں کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ جب جو ہے 2 فرشتوں کو اللہ پیدا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے، بہت غور سنیے گا، نطفہ جو ہے 40 دن تک رحم مادر میں تو خون کا لوتھڑا بنا، اس کے بعد 40 دن کے بعد جو ہے گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر 40 دن کے بعد جو ہے جو 4 مہینے مکمل ہو جائے گا تو خداوند 2 فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، اور 2 فرشتے جو ہیں کہیں گے پروردگار کیا خلق کرے گا تو، یعنی مؤنث یا مذکر، لڑکا یا لڑکی، یعنی وہ فرشتے جو ہے اللہ سے پوچھیں گے کہ پروردگار یعنی تو لڑکا پیدا کرے گا لڑکی، پھر اللہ جو ہے ان دونوں کو بتائے گا کہ یہ لڑکی مثلا، پھر جو ہے سوال ہوگا کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، سعادت مند ہوگا یا شقاوت مند ہوگا، کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، تو اللہ وہ بھی بتائے گا فرشتوں سے۔ پھر جو ہے فرشتے پوچھیں گے اس کی موت کیسے ہوگی، پھر موت کا طریقہ بھی اللہ بتائے گا، پھر عہد نامہ جو ہے اس کے سامنے لکھا جائے گا، پھر یہ پوچھے گا رزق اور روزی کی بات کہاں سے، اس کو رزق کہاں سے ملے گا، روزی کہاں سے ملے گی، تو وہ بھی اللہ بتائے گا ان کو۔ پھر عہد نامہ ایک لکھا جائے گا، جب بچہ مکمل ہوگا تو ایک فرشتے کو اللہ خلق کرے گا جو اس کو شکم مادر سے جو ہے اس دنیا میں جو ہے لے کر آئے گا۔ اب آپ غور کہ ایک سسٹم جو ہے اللہ نے بنایا ہے جو اس دنیا میں آنے کے لیے بچے کے لیے، تو اب جو عہد نامہ تھا تو اس کی جو ہے بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو عہد نامہ کو بھول جاتا ہے، پھر وہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو بتایا گیا کہ علام عہد الیکم، اے کیا تم سے ہم نے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، یہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں جو ہے انشاءاللہ بعد میں ہوں گی۔ آخر میں بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں پروردگار بحق زہرا و ابیہ و بالہ و بنیہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔